بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس توفیق سے نوازا کہ ہم نفسیاتی، روحانی اور جسمانی بیماریوں کا سب کا ایک ساتھ مکمل علاج کرتے ہیں، صرف ایک طب سے نہیں، الحمدللہ طب الہی سے بھی، طب نبوی سے بھی، قوم میڈیسن سے بھی جو ہے۔ اور اگر کسی بھی طب سے کوئی مریض ہمارے پاس آ جاتا ہے تو ہم اس کی مکمل کاؤنسلنگ کر کے اور اس کے جتنے بھی رپورٹس ہیں وہ سارا دیکھ کے پھر اس کے بعد ہم اس کا علاج شروع کرتے ہیں۔ تو بات بتانے کا یہ ہے کہ بہت سے لوگ روحانی بیماریوں کا انکار کرتے ہیں۔ اب روح جو ہے ہمارے جسم میں ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ جسم جس طرح بیمار ہوتا ہے اس طرح روح بھی بیمار ہوتی ہے، اور روح کی اگر بیماری ہو اور آپ صرف جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں کے علاج میں لگے رہیں تو آپ کی کبھی بھی جسمانی اور نفسیاتی بیماری ٹھیک نہیں ہوگی۔ دوائیاں کھاتے رہیں گے، بیماری کنٹرول ہو جائے گی، ختم نہیں ہوگی، اور کبھی ایسا ہوگا کہ بیماری ایک سے دوسری اور دوسری اور تیسری چلتی رہتی ہے، اور زیادہ تر یہی ہو رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے انسان جو ہے یہاں تک کہ بالکل اینڈ جو ہے اس کا پھر بیماریوں کے اندر ہی ختم ہوتا ہے۔ تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ہم یہ نہیں مانتے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بعد زیادہ تر جو اموات ہوں گی وہ نظر سے ہوں گی۔ اب نظر میں جو ہے وہ روح کا عمل دخل ہوتا ہے، روح پہ اثر انداز ہوتی ہے نظر جو ہے نا۔ حسد بھی روح کے اوپر ہوتا ہے، جادو بھی روح کے اوپر ہوتا ہے۔ تو روحانی بیماریوں کا وجود ہے، ٹھیک ہے، اس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن افسوس ہے کہ آج بہت سے ڈاکٹر بلکہ بہت سے مریض بھی جانتے ہوئے کہ ہمارا روحانی مسئلہ ہے وہ پھر بھی جو ہے نا کہتے نہیں ہم جسمانی طور پہ کروا لیں گے، نہیں کر پاتے۔ اور میں آج ایک کیس ایسا شیئر کرنے جا رہا ہوں، الحمدللہ انہوں نے ہم سے ایک ہی دفعہ آئے تھے، وزٹ کیا تھا، علاج کروایا تھا، تو ان کے تاثرات یہاں پہ ہم شیئر کریں گے، آپ خود سن لیجئے گا کہ انہوں نے خود بتایا کہ ہم جس طرح علاج کرتے ہیں پورے پاکستان میں کوئی بھی نہیں کرتا۔ صرف یہ نہیں کہ ہم روحانی جسمانی نفسیاتی بیماریوں کو علاج کرتے ہیں بلکہ ہم کاؤنسلنگ بھی پوری کرتے ہیں، اور ہر چیز کو دیکھنے کے بعد پھر ہم فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ڈاکٹر کے پاس گئے 5 منٹ کے اندر یہ دوائی لکھ کے اور پرچی پکڑا دی جا کے دوائی کھا لیں، ایسا نہیں ہے۔ پوری تشخیص کرتے ہیں بیماری کیوں آئی، کیسے آئی، کس طرح آئی ہے، کس طرح ہم نے اسے کنٹرول کرنا ہے، مریض کے جسم میں کتنی طاقت ہے اور کیا اس کی ایکٹیویٹیز ہیں، کیا وہ خوراک لیتا ہے، سارا کچھ دیکھنے کے بعد جو ہے وہ کاؤنسلنگ ہوتی ہے۔ اور کتنے مریض الحمدللہ ہم سے علاج کرا کے شفا یاب ہو چکے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 1.5 سال سے جو ہے ڈاکٹروں کو جنات نے نچوایا، یہاں تک کہ میڈیکل رپورٹس جو ہے ایکس رے ہو گئے، ٹیسٹ رپورٹس ہو گئے، اس کے اندر بھی جنات نے جس طرح چاہا اسی طرح آیا، ٹھیک ہے، اور ایک بیماری سے دوسری بیماری لگاتے رہے، اور مریض یہی سمجھتا رہا کہ میرے ساتھ جو ہے نا یہ مسئلہ ہے، ہڈی ٹوٹ گئی ہے، حالانکہ کہیں سے گرے بھی نہیں اور ہڈی ٹوٹا ہوا نظر آیا، ٹھیک ہے، ایکس رے کے اندر یہ مطلب ساری چیزیں جو ہیں وہ سب انہوں نے جنات نے کرتے رہے۔ تو یہ واقعہ جو ہے یہ عینی شاہد ہے، یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث بتائی ہیں، اور جو مریض ہم سے علاج کروا رہے ہیں بہت سے ہیں جو جانتے ہیں، لیکن یہ میں ان ڈاکٹروں کے لیے شیئر کر رہا ہوں تاثرات جو ہے جو ان چیزوں کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ اب وہ میدے کے ایک تھے ڈاکٹر جو کہتے ہیں میدے میں جنات ہوتے ہی نہیں ہے، گیس جو ہے میدے میں جنات نہیں پیدا کرتے، ان بیچاروں کو یہ نہیں معلوم کہ گیس کیسے پیدا ہوتی ہے جسم کے اندر، ٹھیک ہے۔ اگر گیس جس طرح پیدا ہوتی ہے کہ نہ گیس کھانے سے پیدا ہوتی ہے نہ کچھ سے، جسم کے اندر ایک چیز ہے وہ جب بھی اس کا لیول ہائی ہوگا، اب اس چیز کا لیول جو ہے وہ ہمارے جسم میں جنات بھی ہائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جب ہائی کریں گے تو آٹومیٹک گیس بھی پیدا ہو جائے گی، اور کوئی جادو والی چیز کھاتا ہے تو تب بھی وہ ہائی ہو جاتی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایلوپیتھک کے جو ڈاکٹرز ہیں ان کو صرف یہ پڑھایا جاتا ہے کہ آپ کے پاس مریض آئے گا، یہ فائبرائڈس کا مریض ہے، پکڑ کے آپ نے جو ہے نا بس اس کو میڈیسن دینی ہے اور اس کے بعد پھر آپریشن کر دینا ہے، سرجری کی طرف چلے جانا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے مختلف کوئی بھی بیماری آتی ہے اس کو پھر یہ نیچرل طریقے سے نہیں ریکور کر سکتے تو اس کو پھر آپریشن کی طرف لے جاتے ہیں، مصنوعی طریقے کے علاج کی طرف۔ تو اس سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر روحانی بیماری ہوگی تو وہ بیماری آگے بڑھتی جائے گی، آپ ایک بیماری صحیح کریں گے تو دوسری بیماری اس کو لگ جائے گی، اور ایسا ہوتا ہے۔ کتنی خواتین ہیں جو اپنے فائبرائڈس کے چکر میں جو ہے انہوں نے اپنا ہیم نکلوا دیا ہوتا ہے، بچے دانی نکلوا دی ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر جو ہے ان کو پھر بھی مسئلے مسائل کا شکار رہتے ہیں، اینڈ میں پھر انہیں نیندیں نہیں آنا شروع ہوتی ہے، رات کو جاگتے رہتے ہیں، اور اس کے علاوہ جسم سارا ٹوٹتا رہتا ہے، کمر درد رہتی ہے، اور مختلف مسئلے مسائل ساتھ میں رہتے ہیں، کیونکہ بیماری جو ہے وہ روحانی ہوتی ہے۔ تو اس لیے جو روحانی بیماری ہو اس کا روحانی طور پہ علاج کروانا چاہیے، تاکہ بیماری جب روحانی طور پہ ختم ہوگی، روح آپ کی صحت مند ہوگی تو جسمانی اور نفسیاتی بیماری بھی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اس لیے جب تک اپنی بیماری کی جڑ کو نہیں سمجھتے تب تک جو ہے کوئی ایسا آپریشن نہیں کروانا چاہیے جس سے آپ اپنے جسم کے کسی حصے کو ہمیشہ کے لیے نکال دیں۔ کوئی لوگ گلینڈ نکال دیتے ہیں، مختلف بیماریاں ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کئی پتا نکلوا دیتے ہیں،
اسی طرح دماغ کے مریض ہیں، جھٹکے لگتے رہتے ہیں، پورے جسم میں وائبریشن ہو رہی ہے، تھرتھراہٹ ہوتی رہتی ہے، ہاتھ کانپتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح جو ہے رات کو نیند نہیں آ رہا، سر کے اندر مختلف قسم کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری جسمانی بیماری ہے اور وہ اس کا علاج نہیں کرواتے، اور وہ کہتے ہیں نہیں بس ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، دم کر رہے ہیں تو ہماری بیماری جو ہے چلے جسمانی طور پہ بھی چل رہی ہے اور روحانی طور پہ بھی چل رہی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، روحانی بیماری کی باقاعدہ تشخیص ہوتی ہے، تشخیص کے بعد جو ہے اس کے مطابق اس کا علاج کریں گے تو تب وہ ختم ہوگی۔ اگر آپ اس کا تشخیص کے بغیر علاج کریں گے کہ آپ یہ ایسے ہی سمجھ لیں کہ آپ کو ایک بیماری لگی ہوئی ہے، آپ کہیں کہ میں نا جو ہے فوڈ سپلیمنٹ کھا رہا ہوں، تو آپ یہ کہیں کہ میں جو ہے نا میری بیماری ختم ہو جائے گی۔ آپ جب تک تشخیص صحیح نہیں کریں گے تب تک علاج جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگا۔ تو الحمدللہ یہ مریضہ ہمارے پاس آئی، ہم نے ان کی تشخیص کی اور ایک ہی دفعہ ہم نے ان کا رگوں کے ساتھ علاج کیا، اور اس کے بعد پھر قرآن سے ان کا علاج شروع ہو گیا، تو دم کے ساتھ جو ہے، اور ایک دفعہ دم بھی کیا، اور اس کے بعد یہ گھر جا کے انہوں نے اپنا علاج شروع کیا۔ وہ دوائیاں جو ڈاکٹر کہتے تھے ساری زندگی چلیں گی، ختم نہیں ہوں گی، اور اس کے بغیر اس کی طبیعت خراب ہو جائے گی، یہ کبھی بھی نہیں رہ سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ الحمدللہ ہم نے جب علاج کیا اور اس کے بعد اب یہ میڈیسن ساری چھوڑ گئی ہیں۔ وہ میڈیسن جو ہو آج تک جو ہے ڈاکٹر بھی سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے کہ یہ میڈیسن کیسے چھوڑ گئی ہے، ٹھیک ہے، کبھی بھی وہ نہیں چھوٹتی ہے، اور وہ پھر ساری زندگی نفسیاتی طور پہ چلتی رہتی ہیں۔ اس قسم کی جتنی بھی بیماریاں ہوتی ہیں یہ روحانی ہوتی ہیں، کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے، ٹھیک ہے، ہمارا کام ہے بتا دینا، اور الحمدللہ اب ہم یہ دیکھیں ان کا ریویو صرف اس لیے شیئر کر رہے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ لگے کہ کس طرح ڈاکٹروں کو بھی جو ہے جنات نچواتے ہیں اور جنات جو ہے وہ بیماریاں لگاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ابلیس انسانوں کا سب سے بڑا دشمن ہے، ابلیس سے بڑا ڈاکٹر کوئی نہیں ہے، اس کو ہماری ایک ایک رگ کا پتہ ہے، اسے پتہ ہے ہمیں کس طرح کسی انسان کو اس نے بیمار کرنا ہے، ہمارے سارے ہارمونز، ہمارے سارے گلینڈ، ہمارے جسم کے سارے فنکشنز کو وہ اچھی طرح جانتا ہے۔ آج ایلوپیتھک نے اتنی ترقی نہیں کی جتنی جو ہے وہ ابلیس نے ترقی کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو شفا کہا ہے۔ تو قرآن کے بغیر اگر ہم کہیں نا ہماری ساری بیماریاں جڑ سے ختم ہو جائے، نہیں ختم ہوتی۔ افسوس ہوتا ہے ان دیندار لوگوں کے اوپر، ان کی ٹانگوں میں درد ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے نا ہماری ٹانگ میں گھٹنے ہمارے ختم ہو گئے ہیں اور یہ کوئی ویسا مسئلہ ہے، ہڈی ٹوٹ گئی ہے، تو وہ جا کے آپریشن کروا لیتے ہیں، اور حالانکہ کیا ہوتا ہے جادو والی چیز کسی نے پھینکی ہوتی ہے اور اس کے اوپر پاؤں رکھ دیتے ہیں، جادو کا شکار ہوتے ہیں اور اس سے یہ سارا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اس بچی کے ساتھ بھی اسی طرح ہوا، اسٹارٹ یہیں ٹانگ سے شروع ہوا اور اس کے بعد پھر پھیلتا پھیلتا پورے دماغ تک پہنچ گیا، یہاں تک کہ بچی جو ہے بستر پہ آ گئی، ذہنی توازن کھو گیا اور اسے کچھ سمجھ نہیں آئے، کھانے پینے کا نہیں پتا، ہنسنا چھوڑ دیا، روتے رہنا، اداس رہنا۔ تو آپ یہ انشاءاللہ سنیے گا، یہ ڈاکٹر لوگ جو ہیں وہ سنیں، اور ان کی میڈیکل رپورٹیں بھی میں شیئر کر رہا ہوں تاکہ جو ہے ان چیزوں کو باقاعدہ آپ لوگ عملی طور پہ سمجھیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ڈاکٹروں سے علاج نہیں کروانا چاہیے، میں کہتا ہوں ہمیشہ تشخیص کے ساتھ علاج کروائے، اور اگر آپ کو فرق نہیں پڑتا، خدا را فرق نہیں پڑتا، تو 1 ہفتے سے 2 ہفتے سے زیادہ کوئی میڈیسن نہیں لیں۔ آپ کو لگتا ہے نا کہ میرے جسم میں فرق نہیں پڑ رہا، اور وہ مریض جن کو پتا ہے کہ ہمارے ساتھ روحانی مسئلہ ہے یا ہم جادو کا شکار ہیں یا ہم حسد کا شکار ہے، تو وہ اپنے آپ کو خود ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، کیونکہ وہ روحانی طور پہ اپنا علاج نہیں کروا رہے، جانتے پوچھتے ہوئے بھی، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم نے جو ہے نا صبح شام کے اذکار پڑھ لی ہیں اور وہ کر لی ہے تو اب ہماری بیماری جو ہے نا صرف جسمانی اور نفسیاتی طور پہ کنٹرول ہو جائے گی۔ تو یہ ان کی غلط فہمی ہے، اور آپ جیسی یہ تاثرات سنیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ مشینیں تک دھوکہ دیتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ جنات جو ہے ہمارے جسم میں اس طرح کرتے ہیں، ایکس رے ہو گیا، میڈیکل رپورٹیں ہو گئی، اس میں بھی صحیح کنڈیشن نہیں پتہ لگتی، اور انسان کو سمجھ نہیں آتا کہ میرے بھائی یہ بیماری چل رہی ہے، ختم کیوں نہیں ہو رہی۔ وہ کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس جائے گا، کبھی حکیم کے پاس جائے گا، کبھی دم کرنے والے کے پاس جائے گا، اور کبھی کسی کے پاس جائے گا، ٹھیک ہے، اور کیا ہوگا، کیونکہ وہ نہ اس نے اپنی پوری مکمل تشخیص نہیں کروائی۔ تو الحمدللہ ہم پاکستان میں جو ہے منفرد ہیں جو مکمل تشخیص کرتے ہیں، کسی قسم کی کوئی بھی بیماری ہو اور اس کی جڑ کو سمجھنے کے بعد پھر اس کا علاج شروع کرتے ہیں۔ جب تک جڑ نہیں پتہ لگتی، مثال کے طور پہ اگر کسی کا معدہ خراب ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں معدہ خراب کیوں ہوا، کس وجہ سے آیا، کوئی چیز کھانے کی وجہ سے ہوا، اور پھر اس کے بعد اس کی پوری کاؤنسلنگ کرتے ہیں اور اس کا پھر علاج شروع کرواتے ہیں، اور علاج کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ اگر یہ علاج میں بہتری نہیں آ رہی تو کس وجہ سے نہیں آ رہی، کیا چیز ہے، کس وجہ سے جو ہے اس کا جسم جو ہے وہ نہیں چل رہا۔ آج ڈاکٹر کیا کہتے ہیں، مدافعتی نظام انسان کا دشمن ہو گیا ہے، پلیٹیں کم ہو رہی ہیں۔ بھائی پلیٹیں کم ہو رہی ہیں کہ وجہ ہوگی نا، کبھی ہمارا جسم اللہ تعالیٰ نے ہمارا دشمن نہیں بنایا۔ آج ان ڈاکٹروں پہ مجھے حیرت ہوتی ہے جو کہتے ہیں ایمیون سسٹم جو ہے وہ ہمارا دشمن ہے، ٹھیک ہے، مدافعتی نظام ہمارا دشمن ہے، وہی ہمارے خلاف جو ہے حملہ آور ہوا۔
کیونکہ ان کے نزدیک روحانی بیماری کا وجود ہی نہیں ہے، نہ وہ جنات کو مانتے ہیں۔ تو جب جسم کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ جسم کی جو مشینری ہے وہی حملہ آور ہوئی ہے۔ تو بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمیں یہ روحانی طور پہ مکمل علم دیا، سیکھنے کی توفیق دی، اور اس کے بعد ہم نے روحانی طور پہ مکمل علاج کرنے کے ساتھ ساتھ رگوں کا علاج بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا۔ دنیا کے کونے کونے سے جو ہے ڈاکٹروں نے جو ہے یہ چیز سیکھی، رگوں کا علاج جو ہے، اور یہ سارے کورسز کر کے الحمدللہ جو ہے اب ہم لوگوں کا علاج کر رہے ہیں۔ جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں کا علاج کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان علاج ہے، کیونکہ اس کے اندر بیماری ایک جگہ رکی رہتی ہے۔ اصل مشکل علاج جو ہے وہ روحانی ہے۔ روحانی طور پہ ایک چیز سے آپ نے پوری فائٹ لڑنی ہے، وہ آپ کے جسم میں ایک بیماری ہٹا کے دوسری لگا سکتا ہے۔ روحانی مریض جانتے ہیں جو ہم سے علاج کروا رہے ہیں، کہیں پہ بھی علاج کروا رہے ہیں، کہ انہیں پوری فائٹ لڑنی پڑتی ہے، جنگ لڑنی پڑتی ہے، پوری شیطان کے ساتھ جنگ لڑنی پڑتی ہے، اور ایک یہ مقابلہ ہوتا ہے پورا، اور اس میں کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ آپ نے قرآن پڑھنا ہے، قرآن کے مطابق آپ نے اپنی بیماری کا علاج کرنا ہے، تو الحمدللہ بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کام میڈیسن کے کورس کروا دیے۔ اس سے یہ فائدہ ہوا کہ اگر مریض جو ہے اپنی بیماری کا مکمل علاج نہیں کر سکتا، اور اسے لگتا ہے کہ میں اپنی بیماری کا جو ہے مکمل علاج نہیں کر سکتا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں روحانی طور پہ سارے دم وغیرہ اور سارا علاج مکمل ٹریٹمنٹ کروں، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ آ کے رگوں سے اپنا علاج کروا لے ہم سے۔ تو اس کی جو جسمانی بیماری ہے یا نفسیاتی بیماری ہے، ہم اسی کے اوپر فوکس کر کے اسے ختم کریں گے، تو الحمدللہ نیچرل طریقے سے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے۔ تو یہ مریضہ ہمارے پاس آئی، جسمانی بیماری بھی تھی، نفسیاتی بھی تھی، روحانی بھی تھی۔ اب اس کی روحانی بیماری کا جب ہم نے علاج شروع کیا تو لازمی بات ہے جسمانی اور نفسیاتی بیماری بھی عروج پر تھی، تو ہم نے جسمانی اور نفسیاتی بیماری کو کنٹرول کرنے کے لیے رگوں کے ساتھ، سیلف ٹریٹمنٹ کی تھراپیز کے ساتھ اور ہیلتھ کیئر کی ٹیکنیک کے ساتھ ہم نے اس کا ٹریٹمنٹ شروع کیا۔ اور اس کے خون کی رگیں جو بند تھیں اور شریانیں جو بند تھیں اور جسم کے اندر جو بلاکیج ہوئی ہوئی تھی، صحت نہیں بن رہی تھی، اور اسی طرح بیماری کو ختم کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے جسم کے اندر قدرتی آٹو شفا کا نظام رکھا ہے، وہ مشینری معطل ہوئی ہوئی تھی، ہم نے اسے رن کیا اور اس کو چلایا، اور اس کے علاوہ جو ہے شیطان نے جو بلاکیج کی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، وہ الحمدللہ ہم نے اس کو دم کیا، اور وہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم فرمایا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر انعام ہے کہ ہم نے جو ہے اس کا مکمل علاج کر کے جو ہے اس کے بعد مریض کو گھر بھیجا، اور گھر بھیج کے بھی اسے نہیں چھوڑا، اس کے ساتھ رابطے میں رہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آن لائن علاج چلتا رہا۔ اور الحمدللہ جو ہے آج ساری میڈیسن 12 دن میں جو ہے وہ ساری میڈیسن چھوٹ گئی ان کی۔ الحمدللہ ان کی وہ بیماریاں جو ڈاکٹر طرح طرح کا علاج کر کے بھی جو ہے مشینریوں کے ساتھ بھی جو ہے ختم نہیں کر سکے، تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہم نے رگوں کے تھرو اور قرآن کریم سے دم کر کے جو ہے اسے ختم کر دیا۔ تو واقعی اللہ تعالیٰ کا قرآن جو ہے وہ شفا ہے، لیکن شفا کا طریقہ ہے، قرآن کریم جو ہے شفا ہے، اور قرآن کریم پوری میڈیسن بھی ہے، اور اس کا ایک پورا طریقہ ہے، اس کو جب اختیار کریں گے اس کے مطابق اپنا علاج کروائیں گے، انشاءاللہ ہر بیماری جو ہے وہ جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ باقی وہ مریض جن کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہو، یا ان ڈاکٹروں کی سمجھ میں بیماری نہ آ رہی ہو، یا آخری سٹیج پہ پہنچ گئی ہو، ڈاکٹروں نے کہا ہو کہ اب ہم آپ کا کچھ نہیں کر سکتے، اب اللہ کے حوالے، اس حالت کے اندر بھی الحمدللہ جو ہے یہ کام میڈیسن کام کرتی ہے، اور دنیا مانتی ہے اسے، ٹھیک ہے۔ یہ جدید ترین طریقہ علاج ہے رگوں کے ذریعے۔ جب آپ کا کھایا پیا آپ کے جسم کو نہیں لگ رہا، معدے کے ذریعے آپ کے جسم میں دوائی اثر نہیں کر رہی، تو اس کے بعد پھر یہ رگوں کے ذریعے جو علاج کیا جاتا ہے الحمدللہ سب سے بہترین علاج ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جسم جو ہے آہستہ آہستہ خود اپنی صحت کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور جب جسم کی خود بخود صحت بننا شروع ہو جاتی ہے تو بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ آخر میں سب کو یہی نصیحت کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامل مکمل بنایا ہے، ہمارا جسم جو ہے ہر بیماری کا نیچرل طریقے سے علاج کروائیں، بے شک ایلوپیتھک سے کروائیں، لیکن یہ ہے کہ آپ کا جسم ریکوری کرتا رہے، ریکوری کے کسی فنکشن کو کبھی بھی معطل نہ کریں، تو آپ کی جسمانی اور نفسیاتی بیماری ویسی ختم ہو جائے گی۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ آج ہم میڈیسن کھاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے یہ میڈیسن ہمارے جسم میں کیا کر رہی ہے، اس کے فنکشنز کیا ہیں، اور الحمدللہ ہمارے پاس کوئی بھی آتا ہے، کوئی بھی مریض آتا ہے، کسی قسم کی کوئی بھی میڈیسن لے کے آتا ہے، تو ہم اس کی تصویریں منگوا کے باقاعدہ ان کی ادویات چیک کرتے ہیں، پھر مریض کی جسم کی علامات بھی دیکھتے ہیں، اس کے ساتھ جو مسئلے چل رہے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں، ہاتھ پاؤں کی تصاویر بھی منگوا کے دیکھتے ہیں،
ٹھیک ہے، اور اسی طرح کئی مریضوں کی آنکھوں کی زبان کی بھی تصاویر وغیرہ منگوا لیتے ہیں، کیونکہ یہ آئینہ ہے ہمارے جسم کا. ہمارے جسم میں کچھ بھی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایسا سسٹم بنایا ہوا ہے کہ ہم ان چیزوں کو پڑھ لیں تو یہ ہم نبض شناس سے بھی زیادہ جو ہے پورے جسم کو اندر تک ہم سمجھ لیتے ہیں، اور پھر جب علاج شروع کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے مریض کے جسم میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. اور خوراک بھی ہمیں کنٹرول کرواتے ہیں، خاص کر ان مریضوں کی جن کو آخری سٹیج پہ ہوں، یا وہ مریض جن کے ساتھ روحانی مسئلہ بہت تیز قسم کا ہو، اور یا جن کے ساتھ جو ہے قتل کا یا مارنے کا جادو کیا گیا ہو، کالا جادو جو ہے، یا اپاہج بنانے کا جادو کیا ہو گیا ہو، تو ان صورت کے اندر جو ہے ہم پھر مریض کی ہر چیز کو کنٹرول کرتے ہیں. پھر ہماری جنگ چلتی ہے جنات کے ساتھ برابری کی سطح پہ، وہ اندر سے بیماریاں لگاتے ہیں اور ہم نے باہر سے روکنی ہوتی ہیں جو ہے نا. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ قرآن کی بدولت جو ہے ہم الحمدللہ جو ہے یہ جنگ جیت جاتے ہیں، اور شیاطین کبھی بھی قرآن کے آگے نہیں ٹک سکتے، اگرچہ ان کی جتنی مرضی قوت اور طاقت ہو. اس لیے الحمدللہ ہمارا دعویٰ ہے کہ کوئی بیماری لا علاج نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بیماری کا علاج موجود ہے. اور جس بیماری کا جو ہے آپ کو علاج سمجھ نہ آئے تو کیا کرنا چاہیے، اپنے جسم کو نیچرل طریقے سے چلائیں. جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہماری صحت کا نظام رکھا ہے، ہم قدرتی طور پہ اپنی صحت کو بڑھائیں. نیچرل طریقے کے مطابق علاج کرنے میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، تو ہمیں اس طریقے کو اختیار کرنا چاہیے. اور یہی میری نصیحت ڈاکٹروں کو بھی ہے کہ کوشش کریں کہ جس مریض کا بھی آپ علاج کریں یہ ضرور دیکھیں کہ آپ جو ہے اس کا جسم نیچرل طریقے سے لے کے چل رہے ہیں کہ نہیں. میڈیسن کوئی جسم کے اندر کسی فنکشن کو معطل تو نہیں کر رہی. آپ اس کے جسم کے اگر کسی بھی فنکشن کو معطل کر دیتے ہیں، کسی انزیم کو، کسی ہارمون کا لیول جو ہے مصنوعی طور پہ کنٹرول کرتے ہیں یا بڑھاتے ہیں، تو اس سے کیا ہوگا، اس کے جسم میں ہیلتھ جو ہے وہ رک جائے گی. اور جب ہیلتھ رک جائے گی تو لازمی بات ہے پھر جسم جو ہے دوائیوں کا محتاج رہے گا، اور پھر وہ ہمیشہ دوائیاں چلتی رہیں گی. مریض بھی سمجھے گا ہاں بھائی میں دوائیاں کھا رہا ہوں، 25 30 گولیاں کھا رہا ہوں تو میری صحت جو ہے وہ کنٹرول ہے، اور اسے یہ نہیں پتا کہ وہ مصنوعی طور پہ اس کا جسم چل رہا ہے. کبھی بھی کسی بھی وقت جو ہے اسے کوئی بھی بیماری لگ سکتی ہے، اور کبھی بھی ہارٹ اٹیک آ سکتا ہے، دل کا دورہ بھی پڑ سکتا ہے، فالج بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ آج کل جو مختلف واقعات پیش آ رہے ہیں، اور اس کے سبب یہی پیچھے یہ ہے کہ وہ بیماریاں جو ہے کنٹرول ہی نہیں ہو پا رہی ڈاکٹروں سے، اور ان کو بھی سمجھ نہیں آتا کہ بندے کے ساتھ مسئلہ کیا ہے. اتنے کیسز میں نے دیکھے ہیں کہ کولیسٹرول ختم کرنے کے چکر میں بندے کا جگر ہی خراب کر بیٹھتے ہیں، ہیپیٹائٹس سی ہو جاتا ہے، مختلف مسئلے مسائل شروع ہو جاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہر دوائی جو ہے تشخیص کے ساتھ دینی چاہیے اور تشخیص کے مطابق علاج کروانا چاہیے. اچھا، کئی مریض پتہ کیا کرتے ہیں، جو روحانی مریضوں کی میں بات کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا روحانی مریض ہیں، تو اب وہ کیا کرتے ہیں کہ قرآن کریم سے اپنی مرضی کا کوئی نہ کوئی دم کروا لیا، اور کسی ایسے قاری کے پاس چلے گئے، اسے دم کروا کے آگے کہہ لیا ٹھیک ہے ہم نے یہ دم کر لیا ہے، چلے بھائی ہم نے جادو کی آیت پڑھ لی ہے، حسد کی نظر کی پڑھ لی ہے، تو ہماری بیماری ختم ہو جائے گی. ایسا نہیں ہوتا، اس کے لیے مکمل علاج کروانا پڑتا ہے، کیونکہ بلاکیج آپ کی بیماری کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. آپ اپنی بیماری کے اوپر سے بلاکیج ختم ہی نہیں کر پائیں گے تو کیسے آپ کو شفا ملے گی جو ہے نا. ٹھیک ہے، اور یہی غلطی جو ہے وہ ڈاکٹروں کی طرف سے ہوتی ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ ایک بندے کی بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی، لیکن اس کے باوجود وہ دوائیاں بڑھاتے رہتے ہیں، پاور بڑھاتے رہتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے وہ پھر بندہ جو ہے نیچے کی طرف جاتا ہے. اس لیے بیماری کو لازمی طور پہ سمجھیں اور اس کا مکمل علاج کروائیں، اور یہ نہ سمجھیں کہ میں فلاں قاری کے پاس گیا تھا یا فلاں امام کے پاس گیا تھا تو میں نے اس سے دم کروا لیا تو میرے کو جو ہے نا بس اب دم ہو گیا ہے تو اب میرا علاج جو ہے نا بس اب صرف جسمانی اور نفسیاتی طور پہ ہونا چاہیے. ہرگز ایسا نہیں ہے. آپ کو تینوں چیزیں ایک ساتھ کروانی ہے. اگر آپ کی روح بیمار ہے تو پھر تینوں علاج آپ نے ایک ساتھ کروانی ہے، کیونکہ روح نے جو ہے آپ کو نفسیات اور جسمانی بیماریوں کو عروج تک پہنچا دیا ہوتا ہے. اگر آپ ڈائریکٹ صرف روح پہ علاج کروائیں گے تو وہ جسمانی اور نفسیاتی طور پہ آپ کو نقصان پہنچائے گا، اور اگر آپ جسمانی نفسیاتی طور پہ کروائیں گے تو روح آپ کو نقصان پہنچائے گی. تو الحمدللہ ہم مکمل علاج کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ جو ہے ہم اس طرح جو ہے مکمل تشخیص کے بعد نیچرل طریقے سے مکمل علاج کرتے ہیں. لوگ حیران ہوتے ہیں گھر بیٹھے ہر بیماری کا علاج. جی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اور یہ باقاعدہ دنیا میں کیا جا رہا ہے. صرف مسلمان نہیں کر رہے، غیر مسلم بھی کر رہے ہیں، اور اس وقت جاپان، کوریا اور اس طرف جو ہے یہ ان دوائیوں کی طرف زیادہ ان کا رجحان نہیں ہے، بلکہ یہ رگوں کے تھرو جو ہے وہ علاج ہے، تھراپیز کے تھرو علاج ہے، مختلف ٹیکنیک کے تھرو جو ہے وہ علاج کیا جاتا ہے. اور یہ علم جو ہے آج امریکہ میں بھی پھیلا ہے اور امریکہ سے دنیا میں پھیل رہا ہے. میں نے بھی الحمدللہ جو ہے کام اکیڈمی سے کیا ہے، اور اس کا یہ فائدہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی بیماری ہو کسی قسم کی بھی جو ہے نا الحمدللہ ہم نیچرل طریقے سے اسے قابو کر سکتے ہیں اور ختم کر سکتے ہیں. اور کیونکہ ہم نے جو ہے نیچرل طریقے سے جسم کو لے کے چلنا ہے، اور جب جسم نیچرل طریقے پہ چلنا شروع کر دے گا اور ہیلتھ کی طرف تیزی سے بڑھے گا تو پھر بیماری اس کے آگے رکے گی نہیں، چاہے وہ نفسیاتی ہو، چاہے وہ روحانی ہو، چاہے وہ جسمانی ہو.
بات بہت لمبی ہو گئی ہے کہ سسٹر کے جو ہے وہ کمنٹس بھی شیئر کر رہے ہیں جس کے اندر وہ ساری ڈیٹیل بتا رہی ہیں بیماری کی جو ہے نا، ٹھیک ہے، کس طرح ڈاکٹروں نے جو ہے کہا کہ یہ بیماری جو ہے ہمیشہ چلے گی اور اس کے ادویات بھی چلیں گی اور یہ ساری زندگی آپ کو ادویات لینی پڑیں گی جو ہے. تو یہ بیماری آج جس کو ایلوپیتھک میں جس کا علاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے اور اس کا فضل ہے کہ ہم نے جو ہے 12 دن میں جو ہے وہ الحمدللہ و تعالیٰ میڈیسن چھوٹ گئی اور اس کے بعد جسم جو ہے ریکوری کرتا ہوا نارمل کی طرف بڑھنا شروع ہو گیا اور اس کی طبیعت جو ہے بالکل نارمل ہو گئی، روحانی طور پہ بھی، جسمانی اور نفسیاتی طور پہ بھی ہے. اور الحمدللہ جو ہے علاج جیسی شروع کیا ہے اور علاج چل رہا ہے الحمدللہ کہ روحانی طور پہ جو مسئلہ ہے اسے ختم کیا جا رہا ہے، ہمیشہ کے لیے پورے جسم کو صحت مند بنایا جا رہا ہے. تو الحمدللہ جو بیماریاں تھیں وہ ختم ہو گئی ہیں اور روحانی طور پہ جو ہے وہ الحمدللہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ صحت کی طرف بڑھتی جا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ مکمل شفا دے گا. تو آپ آئیے سنیے کس طرح صرف ایک وزٹ کے اوپر جو ہے کس طرح ان کی صحت جو ہے الحمدللہ بننا شروع ہو گئی اور وہ بیماریاں جو ڈاکٹروں سے 1.5 سال سے کنٹرول نہیں ہو رہی تھی کس طرح دنوں کے اندر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ختم کروا دی، کیونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے طریقے علاج کو اختیار کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے جسم میں مشینریاں رکھی ہیں ہم نے ان کا استعمال کیا ہے. جب ہم نے ان کا استعمال کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے خود بخود جو ہے شفا کی طرف جسم کو تیزی کی طرح جو ہے دھکیلا ہے. تو آئیے سنیے، دیکھیے، سمجھیے کس طرح جو ہے ایکس رے کی مشینیں، ٹیسٹ، میڈیکل رپورٹیں وغیرہ، ڈاکٹروں سے علاج کروانے کا جو ہے کیا نقصان ہوتا ہے روحانی بیماریوں کا اور کس طرح بیماری ایک شکل سے دوسری شکل اختیار کرتی ہے اور مریض کو سمجھ نہیں آتا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور جب مریض کو سمجھ نہیں آتی اور وہ دوائیوں پہ لگ جاتا ہے تو اس کا پھر حال کیا ہوتا ہے، وہ آخر میں کسی کی نہ کسی خون کی بیماری میں ہمیشہ کا مریض بن کے رہ جاتا ہے اور پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری یہ بیماری کبھی ختم نہیں ہوگی اور یہ دوائیاں ساری زندگی مجھے کھانی پڑیں گی. لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے. اور جیسے اس مریضہ نے اپنی صحت کو نیچرل طریقے سے جو ہے ریکور کیا ہے، کوئی بھی مریض کر سکتا ہے. آپ ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ و تعالی ہم آپ کو گائیڈ بھی کریں گے اور آپ کو آپ کی بیماری کی جڑ بھی بتائیں گے کہ یہ بیماری آپ کو لگی کیوں ہے. آپ جو ادویات کھا رہے ہیں وہ آپ کے جسم کو نیچرل طریقے سے بیماری کو ختم کرنے کی طرف لے کر بڑھ رہی ہے یا نہیں بڑھ رہی، کون سی میڈیسن آپ کے لیے بہتر ہے اور کون سی نہیں ہے، اور اس میں سے کون سی جو ہے اب آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے. نیچرل طریقے سے صحت کو کس طرح بنانا ہے، کس طرح ہم صحت کی طرف بڑھ سکتے ہیں. ایک آدمی بستر پہ لیٹا ہوا ہے، وہ کس طرح جو ہے اپنی صحت بنا سکتا ہے، وہ نہ ایکسرسائز کر سکتا ہے نہ گھوم پھر سکتا ہے، کس طرح اس کو جو ہے ریکور کر سکتے ہیں. تو مختلف چیزیں اس کے اندر، ہر چیز کا جو ہے الحمدللہ اللہ تعالی نے علاج رکھا ہوا ہے. تو ہم بیماری کو سمجھتے ہیں، مریض کو سمجھتے ہیں، اس کی کنڈیشن کو سمجھ کے اس کے مطابق پھر اس کا علاج کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرماتا ہے. تو آئیے اس سسٹر کے جو ہے کمنٹ سن لیں کس طرح جو ہے اس کی بہن کا علاج ہوا اور کس طرح ڈاکٹروں کے پاس یہ لوگ گئے، کس طرح جو ہے بیماریاں ایک شکل سے دوسری شکل اختیار کرتی گئی، یہاں تک کہ ایسی ایسی بیماریاں لگ گئی جن میں ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اب دوائیاں ساری زندگی استعمال کرنی پڑیں گی اور کبھی ختم نہیں ہوئی، اور جھٹکے لگنے، وائبریشن ہونی، رات کو سونا نہیں، اور مختلف قسم کے مسئلے مسائل جو ہوتے ہیں بچیوں کے ساتھ. اور کتنے مریض ہیں ایسے اور ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہماری بیماری کی جڑ کیا ہے. تو یہ دیکھیں کہ سمجھیں کس طرح جنات جو ہے میڈیکل رپورٹوں کو بدلتے ہیں اور آپ کی بیماریوں کو جسمانی بنا کے دکھاتے ہیں تاکہ آپ جو ہے اپنا روحانی طور پہ علاج نہ کروا سکے. یہ ان کا، کیونکہ ان کو پتا ہے آپ کو گمراہ کرنا ہے انہوں نے، اور گمراہ کرنے کے بعد جو ہے آپ جو ہے روحانی طور پہ اپنا علاج نہیں کروائیں گے، اپنی بیماری کو جسمانی طور پہ سمجھیں گے. تو اس طرح جو ہے وہ اپنے آپ کو سیف رکھ لیتے ہیں اور بآسانی جو ہے وہ پھر آپ کا جسم پہ قابو پائے رکھتے ہیں. اور پھر آپ اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے کبھی کسی سے ایک دم کروائے، کچھ کروائے، تو اس سے جو ہے آپ کی بیماری کو فرق نہیں پڑتا اور نہ ہی ان کو فرق پڑتا ہے روحانی بیماری کو جو ہے، اور نہ ہی جنات کو کوئی فرق پڑتا ہے. اور پھر مسئلہ آپ کے ساتھ جاری رہتا ہے اور پھر آپ کہتے ہیں کہ مجھے شفا نہیں مل رہی. تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے طریقہ علاج جو ہے وہ غلط اختیار کیا ہے اور اپنا علاج جو ہے مکمل نہیں کروایا. ٹھیک ہے، تو اس لیے مکمل علاج کروائیں، مکمل کاؤنسلنگ کریں اور اس کے بعد اپنے جسم کو سمجھنے کے بعد نیچرل طریقے سے اس کا علاج کروائیں تو اللہ تعالی شفا دے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم، میں پیشنٹ کی سسٹر بات کر رہی ہوں. 1.5 سال پرانی بات ہے. میری سسٹر چھوٹی بیمار ہوگی. بیمار وہ اس طرح ہوئی کہ وہ بے ہوش ہو جاتی تھی، ہاتھ پاؤں مڑ جانا، دانتوں کے اندر زبان آ جانا، رنگت ہی بدل جاتی تھی. ہمیں نہیں پتا تھا اسے مسئلہ کیا ہے. تقریباً 6 ماہ تو ہمیں یہی لگا کہ اسے اعصابی وغیرہ مسئلہ ہے یا میں بھی ویکنس ہے. تو ہم لوگ اسے
ڈائٹ وغیرہ دی لیکن نہیں ٹھیک ہوئی، اور وہ آلموسٹ تینوں بیماری میں مبتلا تھی. اعصابی مسئلہ بھی تھا، روحانی بھی تھا، اور سائیکولوجیکلی بھی بہت زیادہ ڈسٹرب تھی. لیکن ہمیں تو بس یہی تھا کہ پتا کہ یہ نا فزیکلی بیمار ہے. تو ہم لوگوں نے روحانی علاج بھی کروایا، تو انہوں نے کہا کہ ماشاءاللہ یہ بالکل ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اسے اعصابی مسئلہ ہے، تو اب میڈیسن لے کے چلتے رہیں. سب سے پہلے تو اسے بہت ساری بیماریاں فیس کی. اس کی بیماریوں نے ڈے بائی ڈے ڈفرینٹ شکلیں صورتیں اختیار کرنے شروع کر دی. وہ نفسیاتی طور پر بھی بہت زیادہ ڈسٹرب تھی. اس کی بیماری سب سے پہلے اس کے ایک گھٹنے میں درد ہوا. درد اتنا شدت سے تھا کہ وہ ایون بیٹھ نہیں سکتی تھی. تو وہ نماز بھی کرسی پہ بیٹھ کے چلنی. تو ہم لوگوں نے ڈاکٹر کو چیک کروایا، تو انہوں نے ایکس رے کا ہمیں ریکمینڈ کیا، تو ہم نے ایکس رے کروایا. میڈیسن چلتی رہی. ایکس رے میں یہ بتایا گیا ڈاکٹرز نے کہ اس کے ہڈی فریکچر ہوئی ہے، تو چوٹ لگی ہے. جب ہم نے اس سے پوچھا، وہ کہتی نہ میں کہیں گری ہوں، نہ مجھے چوٹ لگی ہے. مسئلہ آہستہ آہستہ بڑھتا گیا. ہم میڈیسن وغیرہ کھلاتے رہے. پھر ڈاکٹر چینج کیا، تو انہوں نے پھر ٹیسٹ وغیرہ کروائے. ٹیسٹ انہوں نے کروایا، ڈاکٹرز کہتے اسے ٹی بی، ہڈیوں کی ٹی بی ہے. اس کی میڈیسن کھلاتے رہے، تو لیکن میڈیسن نے غلط افیکٹ کیا. الرجی ہونا سٹارٹ ہو گئی، باڈی سویلنگ پہ آ گئی. تو جب ہم لوگوں نے دوسرے ڈاکٹر سے کانٹیکٹ کیا، تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے بتا دیا جی گینٹھیے کا مسئلہ ہے. تو ہم پھر گینٹھیے کی دوائی وغیرہ کھلاتے رہے. گینٹھیے سے میڈیسن چلتی رہی. تو اسے اعصابی مسئلہ بتایا گیا. ہمیں یہ مسئلہ بن گیا کہ یہ ڈے بائی ڈے جڑنا شروع ہوگی. جڑنا اس طرح لگی کہ باڈی وغیرہ کام نہ کرے. پھر دوسرے ڈاکٹر چینج کیا، تو پھر اس کے ٹیسٹ وغیرہ ہوئے. انہوں نے کہا جی یہ غلط ڈاکٹر نے ڈائگنوز کیا ہے، تو اگر آپ اپنی بچی کو میڈیسن دیتے رہتے تو میں بھی اس کی ڈیتھ ہو جاتی. اس سے یہ بیماری نہیں ہے ان کی ڈیزیز. تو اگر آپ اسی میڈیسن لے کے چلتے رہتے تو بچی میں بھی ڈیتھ ہو جاتی. اسی طرح ہم ڈاکٹروں کے پاس چکر کاٹتے رہے. تو ہمیں پھر کسی نے ریکمینڈ کیا کہ ہم ڈاکٹر زبیر سرگودا ہیں، وہاں اسے چیک کروائیں. تو وہ بہت اچھے ڈاکٹر ہیں، وہاں اسے لے گئے. انہوں نے کہا جی اعصابی مسئلہ، تو وہاں اس کا اعصابی مسئلے کی میڈیسن چلتی رہی. لیکن ایک دن اسے کیا ہوا، بیٹھے بیٹھے اس کا بایاں حصہ خود بخود موومنٹ سٹارٹ کر دی. ہاتھ خود ہی دیوار کو جا کے لگ جانا، ٹانگ. ڈے بائی ڈے یہ مسئلہ بڑھتا رہا. ٹوٹلی باڈی شیورنگ پہ آ گئی، ٹوٹل لیفٹ سائڈ. ایون ہم اسے پکڑتے تھے لیکن یہ کنٹرول نہیں کر پاتی تھی. بیٹھی ہے، لیٹی ہے، ایون لیٹے ہوئے کپانا. بازو چوٹیں بہت زیادہ اس کے لگی، بازو پہ، ہاتھ پہ. تو ماما اسے کور کرتی تھی. ماما نے پکڑنا، باڈی ہم کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے تھے لیکن کنٹرول نہیں ہوتی تھی. لیکن ایسے لگتا تھا جیسے کہ باڈی اس کی کنٹرول کر رہا ہے، خود موو کروا رہا ہے. اس کی باڈی اس کے کنٹرول میں تھی نہیں. اس کے بعد اس کا مسئلہ اس طرح ہو گیا کہ یہ پاگلوں کی طرح حرکتیں کرنے لگی. بالکل ماشاءاللہ یہ تقریباً 16 سال کی ہے، لیکن اس کا بیہیو، چائلڈش بیہیو اس طرح ہوگا کہ 9 ماہ کا بچہ ہوتا ہے. آنکھوں کا دیکھنا، بیٹھنا، ہنسنا، سارا کچھ اس کا بچکانا ہو گیا، ایسے جیسے ایک پاگل سا بچہ ہوتا ہے. ہم لوگوں نے بہت پیرنٹس وغیرہ ہم روئے کہ اسے کیا مسئلہ ہو گیا، کوئی سمجھ نہ آئی. تو ڈاکٹر سے بات کی، ڈاکٹر نے ٹیسٹ وغیرہ کروائے، MRI کروائی. انہوں نے کہا جی اس کی جو بیماری ہے اس کو سائیکولوجیکلی اس کے برین پہ افیکٹ ہوا ہے، جس کی وجہ سے اس کا بیہیو اس طرح ہو رہا ہے. بیماری انہوں نے یہ بتائی کہ جو اس کی برین سٹین ہے، اس کی وائٹ سیل کے اپوزٹ ورک کر رہی ہے، جس کی بنا پہ اس کی باڈی وائبریٹ کر رہی ہے. تو میڈیسن انہوں نے کہا لانگ لاسٹنگ یوز کرنی ہے تو یہ ٹھیک ہو جائے گی. تقریباً 1.5 سال ہو گیا ہم اسے میڈیسن کھلا رہے ہیں. ڈاکٹر میڈیسن دیتے رہے. ہم نے ان سے پوچھا کہ میڈیسن کتنی دیر چلنی ہے. وہ کہتے ہیں جی لانگ لاسٹنگ میڈیسن چلنی ہے، آپ ٹیبلٹس نہیں چھوڑ سکتے. ہم نے 20 دن میڈیسن بس گیپ ڈالا تو اس کی سیویئر کنڈیشن ہوگی، پہلے ہی جیسی ہوگی. کبھی اس طرح محسوس ہونا کہ بہتر ہے، کبھی اس طرح محسوس ہونا کہ بالکل لاسٹ اسٹیج پہ ہے. باڈی اس کی بائیں سائڈ بہت زیادہ وائبریشن میں آ گئی تھی. ہاتھ خود ہی موو کرنا، پاؤں خود ہی موو کرنے. ہم نے کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی، لیکن کیا کہتے ہیں بچے کے اثر ہی نہ ہوا. ہمیں ڈے بائی ڈے اس کی سیویئر کنڈیشن ہوتی رہی. دم وغیرہ کروایا تو خیر اثر تو نہ ہوا، لیکن سسٹم چلتا رہا. مسکار کر لیتے، دم وغیرہ کر لیتے، لیکن سائیکولوجیکلی یہ بہت ڈسٹرب ہوگی. رونا اس نے بہت زیادہ شروع کر دیا. رات کو سوتی نہیں تھی، بے چین ہر ٹائم. اور اس کا جسم وغیرہ پھولنے لگ گیا. ہر ٹائم موت کے بارے میں سوچتے رہنا، وسوسے آنا. ہمارے گھر سے اسمیل بھی آتی تھی پیشاب کی، مردے کی. بال نکلنے لگ گئے. بال اس کے بہت لمبے بال تھے، لیکن بالکل گنجی ہوگی یہ اپنی بیماری میں. ڈاکٹر کہتے ہیں یہ بیماری کا اثر ہے، یہ بیماری کا اثر ہے.
تو ہم چلتے رہے کہ چلو اسے بیماری کا سبب. ہمیں دم کا بھی آئیڈیا آیا کہ چلو ہم دم کروا لیتے ہیں. تو ہم نے دم کروایا بہت ساری جگہوں سے. انہوں نے کہا جی اعصابی مسئلہ ہے, اعصابی مسئلہ ہے. لیکن جب بھی ہم دم کرواتے تھے ماما کے اوپر بہت افیکٹ ہوتا تھا. ماما کی میری کنڈیشن خراب ہو جاتی تھی. تو یہ تھوڑا بہتری کی طرف آئی, لیکن بہتری کی طرف اس طرح آتی تھی کہ بہتر ہو جاتی تھی, لیکن پھر ایسے جیسے سٹارٹ پہ جا کے پہلے اس مہینے میں جا کے کھڑے ہو جانا, یہ سین ہوتا رہا. تو پھر یہ کیا کہتے ہیں تقریباً 10-15 دن پہلے یہ بالکل پھر جیسے سٹیج سٹارٹ, ہم لوگوں نے 1 سال پہلے میڈیسن سٹارٹ کی تھی, ایسی ہوگی سائیکولوجیکلی اتنی ڈسٹرب ہوگی, رونے لگ گئی, ہر ٹائم روتے رہنا ہی میں کس طرح ٹھیک ہوں گی. پھر باڈی میں وائبریشن سٹارٹ ہوگی. ہم نے ڈاکٹر ذوالقرنین کو, ڈاکٹر ایک سائیکیٹرسٹ ہیں, ان سے رابطہ کیا. انہوں نے بھی یہی بات کی کہ اسے آرتھو ڈیزیز ہے. تو آرتھو ڈیزیز اس طرح ہے کہ آپ میڈیسن اس کی یوز کرتے رہیں گے یہ ٹھیک رہیں گی, نہیں یوز کریں گے تو یہ ایسی کی مطلب پھر ویسی ہی ہو جائیں گی, لیکن لانگ لاسٹنگ ٹائم چلنا ہے کام. لیکن اعصابی مسئلے سے یہ ڈیزیز لوپس ڈیزیز میں کنورٹ ہوگی. اس کی بیماری گھٹنے کی درد کی بیماری لوپس ڈیزیز میں کنورٹ ہوگی. لوپس ڈیزیز میں اس طرح ہوئی کہ اس کا جو بایاں حصہ تھا وہ مسلسل 24 گھنٹے وائبریشن کرتا, چلنا پڑتی. مما اگر اسے پکڑتی تو مطلب وائبریشن چلتی. نیند میں بھی سے وائبریشن ہی ہوتی ہر ٹائم, بس جسم ہلتا رہتا. اس کے سر میں بھی بہت درد تھا, بیک سائڈ پہ, کبھی رائٹ سائڈ پہ, کبھی لیفٹ سائڈ پہ. سر کے سارے اس کے بال اتر گئے بالکل, اور وہ بالکل پاگلوں کی طرح, ایک پاگل بچی تھی اس طرح اس نے بہیو شروع کر دیا. باڈی میں بھی اس کا بہت زیادہ پین رہنا. پھر ماما ہی اس کے کام کرتی, کھانا کھلانا, کھنگا کرنا, سارا دن اس کو کمپنی دینی. پھر وہ پیرالائز بھی ہوگی, مما نے اس کے کنگا کرنا, کھانا کھلانا, مطلب بالکل محتاج ہو گئی تھی. ایون ہمیں یہ ہو گیا تھا کہ بس اب ہماری سسٹر ٹھیک نہیں ہو سکتی ہے, پرماننٹ بستر پہ لیٹ گئی ہے. بار رونے لگ جاتے تھے ماما, کنڈیشن کافی سویئر ہو گئی تھی. تو آلموسٹ سال ہو گیا میڈیسن کھلاتے ہوئے. ایک دم اس طرح ہوتا ہے ہاتھوں میں پڑ جاتی تھی. ہمیں تو یہ تھا کہ ہماری بچی بالکل پیرالائز ہو گئی ہے تو نہیں یہ ٹھیک ہوگی مستقبل میں. دوائیاں اثر ہی نہیں کر رہی تھی. گھر والوں کی کنڈیشن خراب, ماشاءاللہ جوان ہے. تو یہی تھا کہ تو ہمیں تو یہ تھا کہ اس کی ڈیتھ ہو جائے گی, مطلب سویئر کنڈیشن ہو گئی تھی, بہت سویئر کنڈیشن, بالکل لاسٹ ایسے. اس کی کنڈیشن ڈے بائی ڈے خراب ہوتی رہی. ہم اسے 1 سال لے کے چلتے رہے, لیکن وہ نہیں صحیح ہو سکی. کچھ سمجھ نہیں آتی تھی ہمیں کہ ہم اس کا کیا کریں. لیکن پھر ہمیں کسی نے ڈاکٹر صالحہ کا بتایا, تو انہوں نے, اب ہم نے ان کا پھر فارم فل کیا. تو جب ہماری ان سے بات ہوئی تو ہم نے فارم فل کر کے انہیں ہمیں بتایا کہ آپ کے بچے کو روحانی مسئلہ ہے. تو کیونکہ جتنے بھی سمٹمز تھے ان کے مینشن تھے ان کے فارم میں, وہ سارا کچھ ہماری سسٹر پہ موجود تھا. تو ہم نے ان کا فارم فل کیا. تو پھر انہوں نے ہم سے خود ہی رابطہ کیا. تو انہوں نے ہمیں ساری نائلہ کی ڈیٹیل بتائی, اس کی فزیکلی کنڈیشن بتائی, میڈیسن کے ریلیٹڈ بتایا. ہماری 1.5 گھنٹے کی کاؤنسلنگ ہوئی ڈاکٹر آفس سے. انہوں نے نائلہ کی ساری رپورٹس, میڈیسن, ایچ اینڈ ایوری تھنگ انہوں نے چیک کی. اس کو نیند بھی نہیں آتی تھی, اور سارا سال اس نے یہ نیند کی کنڈیشن فیس کی, ساری رات جاگتی. انہوں نے ہمیں بہت مطلب تعاون کیا ہمارے ساتھ. ہمیں موبائل پہ ہی, ابھی ہم لوگ انہیں چیک نہیں کروانے گئے تھے, انہوں نے ہمیں دم بچی کو کیا. اس کے بعد نفسیاتی اور روحانی علاج انہوں نے آن لائن ہی شروع کر دیا تھا. اس آن لائن علاج سے وہ بہت بہتر ہوگی, یعنی اس کی رونے والی کیفیت آلموسٹ 80% ٹھیک ہوگی. ماشاءاللہ نیند وغیرہ بہتر ہوگی, پہلے سوتی نہیں تھی, پھر نیند وغیرہ بہتر ہوگی. بیہیو اس کا کافی اچھا ہو گیا, تھوڑا ہنس کے بات کرنے لگی. کہیں کہاں بیٹھتی تھی سب میں, لیکن گونگی, کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کیا بولنا ہے کیا نہیں. پھر اس کو نیند بھی آنے لگی ماشاءاللہ. بھی ہم انہیں چیک نہیں کروانے گئے تھے تو ہماری نائلہ بہت بہتر ہوگی. تو اب پھر ہم لاہور, ہم نے اپوائنٹمنٹ لی. پھر ہم لاہور ڈاکٹر صالحہ کے پاس گئے. تو انہوں نے کیمپ کی میڈیسن سے انہوں نے علاج کیا. اس میں ڈفرینٹ تھراپیز تھیں, ایکسرسائز کی, اس کے بعد سیلف ٹریٹمنٹ کیا, کیم ہیلتھ کیئر کی ٹیکنکس یوز کی, اور پھر ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اس کے ساتھ ہمیں دم بھی کیا. میری ماما کو بھی لے کے چلے اور میری سسٹر کو بھی. تو ماشاءاللہ اب تو وہ بہت بہتر ہے. تو ابھی تو ہم لوگ 1 دفعہ ہی گئے ہیں, تو اس طرح ہماری ماشاءاللہ اب سسٹر ٹھیک ہو گئی ہے. یا ماشاءاللہ نائلہ بہت بہتر ہے. مطلب ہم یقین نہیں کر پا رہے کہ جس لڑکی کو ہم سال ہو گیا اتنا سویئر کنڈیشن کے ساتھ لے کے چل رہے تھے, وہ سڈنلی ایک دم بالکل ٹھیک ہوئی. لیکن جو میری سسٹر ہے ماشاءاللہ بہت بہتر ہے, الحمدللہ.
تو لیکن ہم لوگوں نے ان کے ساتھ تعاون کیا ہے، جو انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ آپ نے قرآن پڑھنا ہے، اذکار کرنے ہیں، جو بھی انہوں نے ہمیں ڈیٹیلز بتائی ہیں ان کو فالو کیا ہے، تو اس طرح ان کا علاج مکمل ہوا۔ صرف فرسٹ وزٹ پہ ہی ہماری نائلہ بہت بہتر ہوگی ماشاءاللہ۔ 10 دن کے اندر اندر ہم نے میڈیسن جس طرح یہ کہتے رہے ڈے بائی ڈے ہم نے کم کی، اور اب ماشاءاللہ وہ میڈیسن بالکل نہیں کھا رہی۔ کہاں ڈاکٹرز کہتے تھے کہ میڈیسن نہیں کھلائیں گے تو بچی ایکسٹریم لیول کی بیمار ہو جائے گی، لیکن ماشاءاللہ وہ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے۔ انہوں نے ہماری روحانی، جسمانی اور نفسیاتی انہوں نے ہمیں علاج کیا، تو زیادہ ہیوی اس پہ روحانی علاج تھا، تو ماشاءاللہ 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 اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، انہیں لمبی زندگی دے، تو بہت بہتر ہے۔ جہاں ہمیں امید نہیں تھی کہ ہماری سسٹر ٹھیک ہوگی، ماشاءاللہ اب تو وہ بالکل ٹھیک ہے الحمدللہ۔ نائلہ بھی ٹھیک ہے، میری مدر بھی ٹھیک ہے، تو ان کے مطلب علاج نے نیچرل طریقے سے اور روحانیت کے لحاظ سے، سائیکولوجیکلی لحاظ سے بہت اچھا ڈیل کیا ہے۔ مطلب بہت آلموسٹ میرا تو نہیں خیال پاکستان میں کوئی ہے کہ اس طرح مطلب ٹریٹمنٹ لے کے چلے، تو ماشاءاللہ ہماری نائلہ بہت ٹھیک ہوگی الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے۔ تھینک یو سو مچ۔ السلام علیکم۔